تاریخ آج سے قبل 50 سال پہلے 1970 کی بات ہے کہ جب تب کسی کے ذہن میں اگر کوئی سعودی عرب کے نام پوچھتا تھا تو ذہنوں میں آتا تھا ریگستان، بنجر زمین اور ویرانی، ایسے کچھ نظر آتا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ بھی ذہن میں نہیں آتا تھا۔ لیکن آج اگر سعودی عرب کسی کے ذہن میں آتا ہے یا نام آتا ہے تو وہاں پر ذہنوں میں کیا آتا ہے؟ دولت، لیڈرشپ اور ملک کی پاور، مطلب نیشنل انٹیگریٹی اور نیشنل پاور آتا ہے۔ یہ سارا کچھ صرف چند 50 سالوں میں، گزرے 50 سالوں میں 1970 کے بعد آج تک ہوا ہے۔ تو آج سے 50 سال پہلے جو سعودی عرب تھی اس کی کنڈیشن کیا تھی؟ صرف 6.1 پاپولیشن تھے، مطلب ایسے سمجھے کہ 60 لاکھ لوگ رہتے تھے۔ آج جو سعودی عرب میں فقط 4 کروڑ لوگ ہیں، فقط 4 کروڑ، مطلب ایسا سمجھے کہ پاکستان کے تو چھوڑے، صرف سندھ کا کراچی سٹی ہے نا، اس کی کراچی جتنی آبادی پورے سعودی عرب میں، اور اس کی باؤنڈری اتنی ہے سعودی عرب کی 13th لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ ہے، جس میں پورا یورپ آ سکتا ہے بائی ایریا میں۔ لیکن وہ زیادہ تر خالی رہتا ہے کیونکہ اس پر کاشتکاری نہیں ہوتی، کوئی زمین اتنی یوزفل نہیں ہے۔ صرف 0.5% جو ہے وہ وہاں پر ایگریکلچر ہوتی ہے، مطلب کھانے کی چند جو بیسک چیزیں ہیں نا وہ بھی سعودی عرب باہر سے امپورٹ کرتے ہیں۔ مطلب ان کو اتنی دقت ہے کہ ان کو بہت ساری کوشش کی ہے انہوں نے کہ آرٹیفیشل جو ہے نا لینڈ کو ریفارمس لائے ہیں، مطلب انہوں نے بہت کچھ کیا لیکن وہ پھیل جا رہے ہیں۔ کھانے جتنا بھی ان کے پاس جو ہے نا وہ مسائل کی پرابلم تھا آج سے قبل 50 سال پہلے، لیکن آج سعودی عرب میں اگر سعودی عرب کے لوگوں میں اگر بات کریں تو سورج کی گرمی سے زیادہ تو ان کو دولت کی گرمی ہے۔ اور عیاشی میں کون عرب کو نہیں جاتے؟ بڑی بڑی گاڑیاں، بڑی فیکٹریز، ہر چیز آپ کو وہاں پر عرب ممالک میں ملے گی، اور اب پہلے آگے ملیں گے۔ میں بات کروں گا پاکستان کی۔ پاکستان 6th موسٹ پاپولس کنٹری ان دا ورلڈ ہے، جس کو بنے ہوئے 76 برس ہو چکے ہیں، ایک صدی نہیں ہوئی۔ اگر آپ کو جیوگرافیکلی لوکیشن دی جائے اور آپ کو وہاں پر پاپولیشن دی جائے تو 6 نمبر پر ہے پوری دنیا میں۔ لیکن وہاں پہ مسائل کی اگر بات کریں تو ہمارے قلم جو ہے رک جائیں گے، کیا لکھ کر کیا لکھیں گے۔ اور پاکستان کسی کے ذہنوں میں آتا ہے تو کیا ذہن میں آتا ہے؟ پوری عالمی دنیا کو یہ سب آپ سب کو پتہ ہے۔ بات یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ جسٹ فقط لیڈرشپ کی وجہ سے۔ پاکستان میں اور سعودی عرب کی جو لیڈرشپ ہے، ان کا جو ٹریک ہے وہ کہاں جا رہے ہیں؟ بہت سارے پروجیکٹ جو ہے ہمارے یہاں پروجیکٹ ہوتے نہیں، جو ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں حالت یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں آیا جس نے 5 سال کا ٹینیور پورا کیا ہو، مطلب کوئی کسی کو پوری مکمل لیڈرشپ کا ہی موقع نہیں دیا گیا۔ جہاں پر یہ حالت ہے کہ اگر کوئی بجٹ دی جاتی ہے سالانہ تو اس کا تیسرا حصہ، اس کا 3rd حصہ تو ڈیفینس میں جاتا ہے۔ ڈیفینس مطلب ایسے کہ جیسے ہم روز کوئی عالمی جنگوں میں ملوث ہیں، روز کی جنگیں ہم جو لڑ رہے ہیں بارڈروں پر، یہ حالت ہے۔ اور وہاں پر اگر ایسی حالت ہوگی کیوں نہیں روڈوں پر ایک آٹے کی تھیلی کے لیے روڈ پر باہر لوگ نظر آئیں گے؟ اور آتے ہیں، کیوں نہیں آتے ہیں سب کو۔ بات یہ ہے کہ ساری لیڈرشپ کی پاکستان کے پاس جو بھی وسائل ہیں، جو بھی ریسورسز ہیں، ہم ان کو کیا رائٹ دیتے ہیں؟ فار ایگزامپل بلوچستان کیا کچھ نہیں دے رہا پاکستان کو، یا جو بھی پروونس ہیں جو ڈیولپڈ ہے، پنجاب ہے، سندھ ہے، لیکن ہم ان سے کون سی ہماری لیڈرشپ ہے؟ ہمارے کون سے پروجیکٹ ہو رہے ہیں؟ ہمارے کون سے ملک جو ہے وہ ترقی کے لیے اور انویسٹمنٹ کرنے آئے گے یہاں پر؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سعودی عرب جو ہے وہ آئل ڈپینڈنسی اپنی ختم کر رہا ہے۔ سعودی عرب کی جو آئل ڈپینڈنسی ہے، کیونکہ آج دنیا جو آگے الیکٹریسٹی کو پرووائڈ کرنی ہے، اور الیکٹریسٹی پہ بہت ساری چیزیں جو ہے مشینری وہاں پر ہو گئی ہے، تو اب وہ کیا کریں؟ اب وہ نئی پروجیکٹ، ایسا نہیں کہ بس ایک چیز پر ڈپینڈ ہے، وہ اب دوسری جگہوں پر جا رہے ہیں، دوسری فیسلٹیز کو دیکھ رہے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ لیں اسپورٹس میں اب کتنی سعودی عرب جو انویسٹ کر رہا ہے، جو رونالڈو ہے، جو مشہور فٹ بالر ہیں، ان کو بھی دیکھیں، کیا مطلب ایسا کہ 200 کروڑ روپے کا 200 کروڑ سالانہ اس پروجیکٹ پر کام کریں گے، ان کی ٹیم پر پلے کریں گے، ٹیم سے کھیلیں گے۔ مطلب آپ اگر اندازہ لگائیں تو 6 کروڑ پر ڈے، مطلب 6 کروڑ پر ڈے اس کو صرف فٹ بال میچ کھیلنے کے لیے ملیں گے۔ یہ اتنی ساری انویسٹمنٹ، بہت سارے مشہور فٹ بالر، بہت سارے عرصے ان کو یہاں پر انوائٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی اکانومی پر اثر ہو، تاکہ وہ ورلڈ گلوبلائز کو دیکھنا چاہے۔ اور کی پوری پالیسیز جو ہیں وہ چینج ہو چکی ہیں، کیونکہ وہ اب دوسری ٹریک پر آ گئے ہیں اور آنا چاہتے ہیں، کیونکہ دنیا جہاں جا رہی ہے ان کو جانا پڑ رہا ہے، اور وہ اپنے حالات کو دیکھ کر اپنے پالیسیز کو چینج کر رہے ہیں، کیونکہ لیڈرشپ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 100% رائٹ لیڈرشپ ہو، لیکن وہ اپنے ملک کے لیے کیا کریں وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پاکستان
کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی سے مراد کے لیڈرشپ میں، کہ وہاں پر کوئی بھی ایسی پالیسی نہیں ہے. ہمارے یہاں صرف پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم یہ کیسے اقتدار ملے اور ہم کیسے دوسروں کو جو ہے نا اپنے ماتحت رکھیں. اور رائٹ کی تو بات یہاں پر کتنی ہے اور آپ سب کو پتہ ہے کتنی رائٹس کی جو ہے نا وہ ہم توقع کر سکتے ہیں پاکستان کا کوئی بھی سٹیزن. اور پاکستان میں جو ایجوکیشن کا پرابلم ہے وہ بہت بڑا پرابلم ہے، اور اس پرابلم کو جب تک سالوشن نہیں ہوگا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوگا. عرب آج سے 50 سال پہلے کوئی بھی تعلیم کو کوئی ترجیح نہیں دے رہا تھا، چاہے بدھو ہوتے تھے، اگر آپ تھوڑی ہسٹری دیکھیں گے. لیکن آج وہی لوگ، وہی ملک کتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے ایجوکیشن میں، وہ آپ سب کے سامنے ہے. تو بات یہ ہے کہ جہاں دنیا جا رہی ہوتی ہے، لیڈرشپ کا پہلا فرض ہے کہ وہ اپنی کنٹری کے لیے بھی ایسی پالیسیز بنائے. اگر آپ سنسیئر ہیں تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم الیکشن ہوتی ہے، کیا الیکشن کی رزلٹ آتی ہے، بات مطلب دکھائی ایک دیتی ہے اور رزلٹ میں تیسری بات ہوتی ہے، دوسری بھی نہیں. تو بات یہ ہے کہ پاکستان کہاں جائے گا، کیا فیوچر ہے. ہوپ کر سکتے ہیں کہ پاکستان اچھائی کی طرف جائے اور پاکستان میں جو امن و امان ہے وہ قائم رہے، اور پاکستان بہت کچھ کر سکتا ہے اور بہت ساری چیزیں پاکستان میں ہے جو پوری دنیا میں یونیک ہے. اس پر انشاءاللہ پھر کبھی میں اپنی پاکستان پر اپنی ویڈیو بنائیں گے، تاکہ پاکستان اگر کچھ کرنے پہ آئے تو پاکستان کیا کچھ نہیں کر سکتا. لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ ملک کی ترقی کا باعث بنتی ہے. لیڈر ہی ہیں جو جس کے چلنے سے پوری قوم چلتی ہے، جس کے اٹھنے سے پوری قوم اٹھتی ہے. اور لیڈرشپ کا بہت بڑا رول ہے. اور فی الوقت کچھ ممالک میں دکھائی دے رہا ہے، کچھ وقت میں کچھ ممالک میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا.